آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کون سی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کئی شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کی گئی تھیں، اور ان شکایات پر سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان شکایات کو جو ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے جسٹس سردار طارق مسعود ان کو بھیجا تھا، اور ایک سے زائد شکایات تھیں۔ تو کل جو ہمیں بتایا گیا ہے شکایات 10 شکایات جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے پاس بھیجی گئی تھیں، ان میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف بھی تھیں، اور ان سے رائے مانگی گئی تھی کہ وہ اپنا اوپینین ان شکایات پر دیں۔ تاہم طویل عرصہ گزر چکا مگر سردار طارق مسعود کی جانب سے رائے سامنے نہ آئی، اور وجہ جو جب ہم نے سردار طارق مسعود سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ گرمیوں کی تعطیلات کے باعث وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور تعطیلات کے سے واپسی پر انہوں نے اپنی رائے جو ہے اس پر ترتیب دینا شروع کی، اور آج ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف دائر شکایات پر اپنی اوپینین، اپنی رائے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کے علاوہ جو ممبرز ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہیں، جسٹس احمد علی شیخ سندھ ہائی کورٹ سے، اور جسٹس امیر بھٹی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس۔ کل 5 لوگوں پر مشتمل یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جو اب ان کی رائے پر جو جسٹس سردار طارق مسعود نے آج بھیجی ہے اس پر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا جو اجلاس بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا۔ اگر ان کی اوپینین جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اگینسٹ آتی ہے تو آبویسلی اس پر اجلاس بلایا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل کا، اور اس کے بعد کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جس میں نوٹس سے کام شروع ہوگا، جو بیسک ہے کہ شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے کسی بھی جج کے خلاف اگر کوئی کیس بنتا ہو تو۔ بہرحال ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنی رائے میں کیا لکھا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ معلوم ہو کہ ان کی جو رائے ہے جسٹس سردار طارق مسعود کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات پر وہ بیسیکلی ہے کیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کچھ اہم معاملات ہوئے، کچھ اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ کیسز اتنے اہم نہیں تھے جتنی آج آبزرویشنز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے سامنے آئیں۔ سب سے پہلے تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ کی وساطت سے، اس مقدمے کی وساطت سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ میں التوا نہیں ملے گا۔ التوا کیا ہوتا ہے؟ التوا بیسیکلی ہوتا ہے جب کوئی وکیل عدالت سے وقت مانگتا ہے اپنے کیس کو آگے لے کر چلنے کے لیے، کچھ ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کے لیے، یا تیاری نہ ہونے کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ روز کا وقت دیا جائے، مہلت دی جائے، التوا مانگتا ہے، جس کو ہم ایڈجرنمنٹ کہتے ہیں۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بننے کے بعد بھی یہ بات ایک دفعہ کہی تھی، اور آج پھر انہوں نے اس پر زور دیتے ہوئے وکیل کو یہ کہا ہے کہ آئندہ کے بعد میری عدالت سے آپ کو التوا نہیں ملے گا۔ اور ہاں، انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی کیس آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ ایک لاسٹ عدالت ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی عدالت نہیں بچتی، تو یہاں پر پہلی سماعت پر نوٹس جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اگلی سماعت ہوگی اس پر دلائل کے فوراً بعد جو عدالت ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ تاہم یہ واضح ہو چکا ہے کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ التوا نہیں ملے گا، جو کہ کچھ قانونی حلقے مانتے ہیں کہ ایک بہتر اور مثبت اقدام ہے چیف جسٹس کی جانب سے، کیونکہ عدالت عظمیٰ میں جو وقت ہے وہ غیر معمولی طور پر آج کل زیادہ دیا جاتا ہے وکلاء کو، اور اس سے جو کیسز ہیں ان کا اب کہہ سکتے ہیں بیک لاگ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے بھی پینڈنسی کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پینڈنسی اب کافی زیادہ ہو چکی ہے، اور اس پینڈنسی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جو زیر التوا مقدمات کا ایک انبار ہے اس وقت سپریم کورٹ میں، اس کو ختم کرنا ہے، اور وہ اسی طرح ختم ہوگا جب یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس عدالت عظمیٰ اٹھائے گی، اور جو التوا ہے غیر ضروری طور پر وہ وکلاء کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا ہے۔ ایک آپ کو معلوم ہے 2 روز قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک وکیل صاحب کو عدالت کو گمراہ کرنے کی بنیاد پر 5000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ اپنی پسند کے کسی بھی خیراتی ادارے میں جمع کروا کر رسید جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں۔ آج ایک ٹیکس کے میٹر میں ایک وکیل صاحب کو عدالت نے 10,000 روپے کا جرمانہ کر دیا ہے، اور ان کو بھی اسی طرح کی سہولت دی ہے کہ وہ بھی رسید جو ہے عدالت میں جمع کروا دیں کسی بھی اپنی پسند کے جو خیراتی ادارہ ہے اس میں جمع کروانے کے بعد۔ اس کے علاوہ بھی ایک دلچسپ واقعہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کمرہ عدالت نمبر 1 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان، جہاں پر 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا مقدمات کی، ایک مقدمے کے دوران ایک وکیل صاحب
آہستہ زبان میں آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی میں بات کر رہے تھے. جی چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں پر اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یا تو انگریزی پر عبور حاصل کر لیں یا آپ اردو پر عبور حاصل کر لیں, آپ دونوں زبانوں میں کیوں بات کرتے ہیں؟ مجھے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو کیسے سمجھوں. ایک موقع کے اوپر انہوں نے لفظ بین استعمال کیا, تو وکیل صاحب نے جب یہ بین کا ورڈ استعمال کیا تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ یہ بین کیا ہوتا ہے, بین کا مطلب کیا ہے؟ تو وکیل صاحب اس کا جواب دینے سے قاصر رہے. اس کے بعد اپنے اگلے دلائل کے اندر انہوں نے ایک لفظ ڈیٹ کا استعمال کیا. اس پر چیف جسٹس پھر برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ ہوتا ہے یا تاریخ ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک زبان میں کیوں بات نہیں کر رہے؟ یا آپ انگریزی میں بات کرتے ہیں یا آپ اردو میں بات کرتے ہیں, مکس کر کے آپ کیوں چل رہے ہیں ایسے؟ اور خیر اس بات پر انہوں نے وکیل صاحب کی کافی سرزنش کی, اور اس کے بعد میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ جب چیف جسٹس دیگر مقدمات کی سماعت کرتے رہے تو میں کمرہ عدالت میں موجود تھا, اور میں آبزرو کرتا رہا کہ چیف جسٹس خود جو ہیں وہ کبھی اردو اور کبھی انگریزی زبان کا سہارا لے کر اپنی جو بات ہے یا اپنی آبزرویشن ہے وہ دیتے رہے. وکیل صاحب کے لیے تو انہوں نے ایک فارمولہ سیٹ کر دیا کہ یا اردو یا انگریزی, خود وہ بہرحال دونوں زبانوں میں بات کرتے رہے. اور یہ آن اے لائٹر نوٹ ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے معمول کے کئی مقدمات آج سنے ہیں, اور بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس اب جو پینڈنسی ہے سب سے زیادہ ان کے لیے کنسرن اس وقت ہمیں پینڈنسی نظر آتی ہے سپریم کورٹ کے اندر, جو کہ ہونی بھی چاہیے, کیونکہ 60,000 سے زائد مقدمات بتایا جا رہا ہے. کیونکہ فگرز تو ابھی 58-59 کے ہیں, لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 60,000 مقدمات اس وقت زیر التوا ہیں, جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی قسم کا فگر ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم از کم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھانا ہوں گے. اب عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے زائد مقدمات روزانہ تمام عدالتوں میں مقرر کیے جا رہے ہیں, اور جو ان کو نمٹانے کا ریٹ ہے اس کی ریشو بھی اب کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور بالخصوص کمرہ عدالت نمبر 1 میں جہاں پر چیف جسٹس خود بیٹھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے مقدمات کو جلدی نمٹایا جائے تاکہ جو بیک لاگ ہے وہ ختم ہو سکے. بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس حد تک کارگر ثابت ہوگا ان کا یہ فارمولہ, کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی چیف جسٹس بنتے ہی پینڈنسی کو اسی طرح ایڈریس کیا تھا, اور شروع میں ہی انہیں بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو فیڈ بیک آیا تھا. مگر ساتھ ہی پھر دیگر مقدمات جب سپریم کورٹ میں آئے, آئینی معاملات آئے, انتخابات کا معاملہ ہمارے سامنے, اور دیگر اہم نوعیت کے جب مقدمات سپریم کورٹ میں آئے تو اس سے پھر وہ معاملہ ڈسٹرب ہوا اور پینڈنسی وہیں کی وہیں بلکہ مزید بڑھ گئی. اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 اکتوبر کو سماعت ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی, اور اس سماعت کے بعد پھر واضح ہو جائے گا کہ چیف جسٹس جو دیگر مقدمات ہیں اہم نوعیت کے جن میں 90 روز کے اندر انتخابات ہیں, یا پھر ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہے, اور دیگر بھی کئی اہم مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں جن کو عدالت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹیک اپ کریں گے. اور لیٹ سے وہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو اس سے عدالت کا وقت بھی ضائع ہوگا. کیا چیف جسٹس ان مقدمات کو بھی اتنا ہی جلدی نمٹائیں گے جتنا آج کل معمول کے مقدمات کو وہ نمٹا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آج مختلف بینچز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جسٹس اعجاز الحسن کا بینچ, جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا بینچ, اور اسی طرح جسٹس جمال خان مندوخیل ایک بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. جسٹس اعجاز الحسن نے اپنے بینچ کے اندر ایک مقدمہ ان کے سامنے آیا جس میں ایک نابینا شخص, ایک آنکھ سے نابینا شخص, اس کی نوکری تھی اور وہ ویلفیئر ٹرسٹ کی کوئی نوکری تھی, اور جو ان کا ادارہ تھا انہوں نے ان کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ یہ نابینا نہیں ہے, اور اس طرح کی انہوں نے کوئی پریئر کی. تو اس پر جسٹس اعجاز الحسن کافی برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ شخص ایک آنکھ سے نابینا ہے, میڈیکل بھی ہو چکا ہے, 2 مختلف ادارے اس بات کی گواہی دے چکے ہیں, اس کے باوجود آپ اس طرح کی لٹیگیشن ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں. انہوں نے کافی سرزنش کی, برہمی کا اظہار کیا, اور اس کے بعد ان کی درخواست کو خارج کیا. اب یہ صورتحال ہے. ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ گزشتہ رات کو ہمارے سینئر دوست ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب, انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے, اور وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. 5 سپٹمبر کو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس تھے, انہوں نے فون کیا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو, جن کے پاس جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور دیگر ججز کی شکایات تھیں, اس پر انہوں نے اپنی رائے دینا تھی. اور بتایا یہ جا رہا ہے, ان کی خبر میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو شاید کچھ آفر کرنے کی کوشش کی, اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف اوپینین ہے وہ ہمیں فوری طور پر بھیجیں,
اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ آپ کے خلاف بھی ایک شکایت میرے پاس آئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، آمنہ ملک نامی ایک خاتون ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے، انہوں نے دائر کی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جلد از جلد ان دونوں درخواستوں کو، دونوں شکایات کو نمٹا دوں اور ان کو ڈسمس کر دوں۔ اس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے اپیرنٹلی ان سے اپنی ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ آپ مجھے ایک آکورڈ سچویشن میں ڈال رہے ہیں۔ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ 5 سپٹمبر کی رات کو یہ کال آئی اور 6 سپٹمبر کو جسٹس سردار طارق مسعود نے سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران بشمول اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو خط کے ذریعے اس فون کال کا بھی بتایا کہ آپ نے مجھے کال کی اور مجھے ایک آکورڈ پوزیشن میں ڈالا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مجھے یہ کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال آئرونیکلی ابھی تک جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سائڈ سے اس بات پر کوئی اپنا اوپینین نہیں آیا، ان کی کوئی رائے نہیں آیا یہ کال جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہوئی ہے یا نہیں، اور جو خط جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی بھی ابھی تک کم از کم کاپی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ جب کاپی سامنے آئے گی تو واضح ہو جائے گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اور اب جو رائے ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے، اس میں اب کیا ہے اس سے ڈیسائیڈ ہوگا سپریم کورٹ اب آگے آنے والے چند دنوں میں کس طرف جائے گی۔ جو تفریق ہے ججز میں وہ بھی ڈیسائیڈ ہوگی اسی ایک ریفرنس سے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پاکستان بار کونسل اور دیگر کئی لوگوں نے دائر کر رکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اب وہ بھی اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ معلوم ہوگا کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔